وسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہو گئے، تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ ظالم ظلم کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ظلم و زیادتی کرتے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کون پکڑے گا، اور دنیا ہی میں وہ کورٹ کچہریوں کو سمجھتے ہیں کہ یہیں پر جو ہونا ہے ہو جائے گا، حالانکہ کورٹ کچہریوں میں انصاف نہیں ہوا، ظلم بہت ہو رہا ہے، لاکھوں ہزاروں لوگ مظلوم ان کو ستایا جا رہا ہے۔ تو ہر مظلوم جتنے بھی ہیں ہر مظلوم کو انصاف ملے گا۔ دنیا والے اس پہ ظلم کریں، ظالم ظلم کر کے یہ نہ سمجھے کہ اسے سزا نہ ملے، بلکہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ زندگی میں جو بھی مزے لے لو، اترا لو، لیکن موت جب آئے گی اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ مشرکین سمجھتے ہیں کہ بھئی جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائیں گے تو ہم کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ جل جائیں گے، راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ چٹیل میدان زمین، سوکھی زمین پر جو پروردگار، جو پالنہار، جو خالق و مالک سبزہ اگا دیتا ہے، وہ کہاں سے اگا دیتا ہے؟ ایک زمین، مردہ زمین جس پر کوئی گھاس نہیں، کوئی چارہ نہیں، اور وہ چٹیل میدان سوکھی ہوئی زمین پڑی ہے، وہاں پر وہ سبزہ اگا دیتا ہے۔ تو وہ جو چاہے کرے، اسی طرح جس طرح ایک چٹیل میدان میں وہ سبزے اگا دیتا ہے، ہریالی پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح ہر چاہے ریزہ ریزہ بکھر جائے، ہر انسان کو وہ دوبارہ زندگی دے گا، اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں سب کو پیش ہونا۔ اور زندگی کا کیا دھرا کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں، ہر چیز زندگی کی اللہ کے سامنے ہے۔ تمہاری زندگی کی چھپ کر گناہ کرو یا کھل کر گناہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے سامنے سب کچھ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس دن کوئی جان نہیں چھپے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان دیکھے گی کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے پڑے ہوئے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وہ دن سب صفے باندھے ہوئے اللہ کے حضور پیش کیے گئے ہیں. بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا کہ اس نے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو گھیرا ہوا، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے اس میں، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا اور اس سے فرمایا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. دیکھ پڑھ لے جو کچھ تو نے کیا ہے، سب کچھ تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا حساب تو خود ہی کرنے کے لیے کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اپنے رب کو خوش کیا اور اپنے رب کو راضی کیا. جس نے نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے کیا، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو نیک اعمال کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، نہ اللہ سے کوئی نیکیاں کر کے فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی گناہ کر کے اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے. ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے
دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہوگا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال، سب کو بتائے گا، کہے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ ہے میرا نامہ اعمال۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، یہاں سے پیشی کے وقت لوگوں کے احوال کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اعمال نامے تقسیم ہوں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہے، اور وہ انتہائی مرحت سرور کے ساتھ اپنی جماعت، اپنے اہل خانہ، اپنے قرابت داروں سے کہے گا لو میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب دیا جائے گا، اور اسی لیے میں نے اس کی تیاری کر لی تھی اور حساب دینے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا، اپنے پریوار والوں کو، خاندان والوں کو، قرابت داروں کو، دوست احباب کو دکھائے گا خوشی خوشی کہ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال، میں نے تو آخرت کی تیاری دنیا میں پہلے ہی کر لی۔ اس لیے آج رسوا کون ہوگا؟ بائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال دیا جائے گا ان کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ تو جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو ان کی تو شان کیا کہنا، تو وہ من مانگتے چین میں بلند باغ میں ہیں جس کے خوشے جھکے ہوئے کھاؤ پیو، لچکا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، لوگ تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی، جنت میں رہو، اللہ کی نعمتیں کھاؤ، مزے سے رہو، ہمیشہ رہو۔ یہ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے، کہے گا ہائے ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا، ہائے مجھے کسی طرح میرا نامہ اعمال نہ دکھایا جاتا، نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چھپا جاتی، ہائے میں مر جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، کچھ نہ کام آیا میرا مال، جو دولت اکٹھی کی تھی، جو مال اکٹھا کیا تھا، ہائے ہائے کیا ہوا، سب ختم ہو گیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور، ساری طاقت، ساری شہرت کیا ہوئی، سب ختم ہو گئی۔ آج کچھ بھی نہیں بچا، لاچار ہے، مجبور ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اب مجبور ہے، کہہ رہا ہائے ہائے میں کیا کروں۔ تو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، مجرموں کے لیے حکم کر دیا جائے گا، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توپ ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھسا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ،
اس کے کوک ڈال دو، جکڑ لو اسے، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، دھساؤ اسے بھڑکتی آگ میں، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پکڑو، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر سوک ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا کہ تم اپنے رب تعالیٰ کے اس نافرمان کو پکڑ لو، اس مجرم کو پکڑ لو، اس گناہگار کو پکڑ لو، پھر اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر کوک میں باندھ دو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دو تاکہ اس کی جزا اس کے گناہ کے مطابق ہو، پھر ایسی زنجیر کو جس کی لمبائی فرشتوں کے ہاتھ سے 70 ہاتھ ہے اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے کسی چیز میں ڈوری داخل کی جاتی ہے۔ جب اس طرح سے زنجیر میں جکڑا جائے گا سب دیکھ رہے ہوں گے، ذلت و رسوائی یہ ہوگی کہ اس کی وہ ذلت اور وہ رسوائی اور وہ زنجیر میں جکڑا جانا اور وہ رسوا اور ذلیل ہونا سب میدان محشر کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کو مجرم کو ٹوک ڈال کے باندھ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بعض مجرموں کو جہنم کے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، وہ ستون بھی آگ کے ہوں گے، زنجیریں لوہے کی، وہ زنجیریں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے، جن زنجیروں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، وہ زنجیریں کیسی ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ شدید عذاب ہوگا ان ظالموں کو جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اور وہ عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور غافل ہیں آخرت کی زندگی سے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا قرآن بول رہا ہے، اور اللہ کا قرآن جو بولتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ذرہ برابر بھی اس میں کوتاہی نہیں ہوگی، وہی ہوگا جو اللہ نے فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے۔ تو اپنی آخرت کی تیاری ہر ایک کو کرنا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے فکر کرنا چاہیے، اپنے اعمال میں سدھار کرنا چاہیے، اور تمام وہ کام چھوڑ دینے چاہیے جن سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات کو سن کر صحابہ کرام دار و قرار ہویا کرتے تھے، اللہ والے ہویا کرتے تھے، جن کے دلوں میں ایمان کی چمک اور نور ہوتا ہے، اسے ضرور اپنی آخرت یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، انسان بے قرار بے چین ہوتا ہے، اضطرابی کی حالت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے۔ ہم بھی تو گناہ گار ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، جرم پہ جرم کر رہے ہیں، خطا پہ خطا کر رہے ہیں، تو مجرموں کو پکڑا جائے گا، ان مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا نیک لوگوں سے، اور بائیں ہاتھ میں مجرموں کو، الٹے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال مار دیے جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ لم اوتا کتابیا، یا لیتنی لم اوتا کتابیا، ہائے ہائے کاش کی کتاب مجھے دی نہ گئی، میرا نامہ اعمال مجھے دیا نہ گیا ہوتا، ہائے اب تو یہ سب کچھ میرے سامنے آ گیا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا اپنے محبوب کے سچے قرآن اور دین کے سچے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔